سب کچھ شیر زمان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بدر زمان کو یہ سارا کچھ اچھا نہیں لگ رہا، سب کچھ شیر کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں۔ ایک طرف اس کے بیٹے ہیں اور اس کی کوئی بات مانی نہیں جا رہی۔ شیر زمان کے بیٹے تو فوراً ہی غصے میں ہو جائیں گے۔ اس کے باپ کے اختیارات اب شیر زمان کو دے دیے گئے ہیں، مگر بدر زمان بہت ہی چالاک ہے۔ وہ اچھے سے جان چکا ہے کہ اس کا بھائی جان چکا ہے کہ وہ جس طرح سے کمپنی میں غبن کر چکا ہے، مگر وہ اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر بدر زمان آگے چل کر اپنے بھائی کو اچھا خاصا بلیک میل بھی کرنے والا ہے۔ ایک طرف شیر زمان کو کمپنی کا ہیڈ مقرر کر دیا گیا ہے، دوسری طرف اس کے شادی اور رشتے کے لیے بات بھی وہاں چلائی جا رہی ہے جس لڑکی کو شیر زمان پسند کرتا ہے۔ بدر زمان کو اس بات کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ بدر زمان اپنی بڑی بھابھی کو بھڑکانا نہیں بھولے گا۔ شیر زمان اپنی بہن کا رشتہ تو نہیں ہونے دے رہا اور اپنے لیے وہ اپنی پسند کی لڑکی لا رہا ہے۔ یہاں پر بدر زمان کی باتیں سن کر اس کی بڑی بھابھی کو بھی غصہ آ جائے گا۔ وہ بھی یہی سوچے گی کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ فہد کو ضرور دے گی، اور جب وہ اس بات کا ذکر کرے گی تو شیر زمان ایک دفعہ پھر ان سب سے الجھ پڑے گا اور کہے گا کہ وہ اپنی بہن کا رشتہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا۔ فہد پہلے ہی ایک لڑکی کو بھگا کر آیا ہے اور اس کی زندگی کو خراب کر چکا ہے۔ اس کے گھر والے اب اس کی شکل تک دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ایک ایسا آدمی جو پہلے ہی ایک لڑکی کو دھوکہ دے چکا ہو، اس کے لیے دوسری لڑکی کو دھوکہ دینا مشکل نہیں ہے۔ شیر زمان کو اس بات کا بھی کافی دکھ ہے کہ فہد کی وجہ سے ایک نہیں بلکہ دو زندگیاں خطرے میں پڑی ہیں، ایک طرف اس کی پھپھو کی اور دوسری طرف فجر کی۔ فجر کی عزت تو خاک میں مل ہی چکی ہے، حالانکہ شیر زمان جا کر ان کو بتا بھی آیا تھا کہ فجر کی اس میں کوئی غلطی نہیں، اسے دھوکہ دیا گیا تھا، مگر شجاعت کو وہ رات نہیں بھولتی جب اس کی بیٹی کی بارات خالی ہاتھ تو چلی گئی تھی اور اس کی عزت کا جنازہ نکل گیا۔ اپنی رہی صحیح عزت لے کر وہ اپنے لاہور کے بنگلے میں شفٹ ہو چکا ہے۔ فجر اپنے باپ کو یقین دلانے کی کوشش تو کرے گی یہ، مگر شجاعت کو اب اپنی بیٹی پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا۔ یہاں پر وہ اس کی پریکٹس کے خلاف بھی ہو گیا ہے۔ آگے چل کر دیکھیں گے کہ کس طرح شیر زمان کاکا جان سے یہی کہے گا کہ فجر کا کوئی قصور نہیں۔ اگر وہ اپنی پریکٹس جاری رکھنا چاہتی ہے تو اس کے لیے اسے اجازت دے دی جائے، جہاں پر سب ہی گھر والے موجود ہوں گے۔ جس طرح شیر زمان سر جھکا کر کہے گا جو سزا ہوگی وہ بھگتنے کے لیے تیار ہے، مگر ایک لڑکی کا مستقبل داؤ پر نہ لگایا جائے، نہ اس سے کسی ایسی جگہ شادی کی جائے جہاں وہ ساری عمر روتی رہے، اور نہ ہی اس کے مستقبل میں روڑے اٹکائے جائیں۔ یہاں پر شیر زمان کی بات تو مان لی جائے گی۔ فجر کے باپ کے ذہن میں ایک بات ہوگی، وہ آگے چل کر وہ شیر کے زمان کے ایک بات ہوگی، فجر کے باپ کے ذہن میں ایک بات ہوگی، آگے چل کر فجر سے بس یہ بات کا اقرار بھی کرے گا، جس کی وجہ سے فجر سے کہے گا کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ اسے معاف کر دیا جائے تو جو عزت کو کھو چکی ہے وہ اسے واپس لے کر آئے، جن کی وجہ سے اس کی عزت خاک میں ملی ہے۔ اس کے گھر کے کسی بھی فرد کو وہ ختم کرے، وہ اپنی عزت کو دوبارہ بحال کر سکتی ہے۔ فجر یہاں پر وعدہ تو باپ سے وعدہ تو کرے گی، اور آگے چل کر آپ کو دکھایا جائے گا کہ حالات ایسے ہو جائیں گے کہ فجر اور شیر زمان ایک دفعہ پھر آمنے سامنے ہوں گے۔ فجر اور شیر زمان کو اس طرف اپنے ہاسپٹل میں دیکھ کر حیران رہ جائے گی۔ شیر زمان کے والد شاہ زمان کا انتقال ہو جائے گا، اور اس کے انتقال کے بعد بدر زمان اپنے بھتیجے کو پاگل قرار دے کر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ قرار دے گا۔ اچھا خاصا شیر زمان جو کہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن لوگ اسے ایسے ہی کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ جہاں پر فجر سے اس کی ملاقات ہوگی، فجر کو وہ یہاں پر کہے گا کہ اپنے دشمنوں کی بیٹی کو وہ کیسے نہیں پہچانتا جس کی بارات ان لوگوں کی وجہ سے دہلی سے لوٹ گئی تھی۔ شیر زمان آہستہ آہستہ فجر کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ فجر بھی اس کا دھیان رکھنے لگے گی، جس طرح سے بدر زمان لوگ ایسے ہی کہیں گے کہ وہ پاگل ہے۔ جہاں پر اس کا دھیان رکھنے لگے گی، وہ آہستہ آہستہ فجر کو ساری حقیقت بتا دے گا۔ فجر بھی اس کا دھیان رکھنے لگے گی، جس طرح سے بدر زمان شیر زمان کو پاگل ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے تاکہ اس کی پوری دولت اور جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ شیر زمان کو پاگل ثابت کر کے ہی وہ ساری جائیداد پر قبضہ کر سکتا ہے۔ شاہ زمان تو اس دنیا میں نہیں رہے، یہاں پر
यहाँ पर फजर का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जिस शाह ज़मान ने इसको ठकराया था आज मैं इस दुनिया में ही मौजूद नहीं। मगर फिर भी वो ये यही चाहेगा कि शेर ज़मान जो कि इसका बेटा है इसे भी